حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، دفعہ ایک شخص نمودار ہو، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اس میں سے سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیں کیا اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیں کیا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کنیز اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور کنیز سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ باپ کے ہم رتبہ ہوتا ہے، اور اس کی ماں کنیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس واضح میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دیں۔ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تنزائن اور آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے،
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفضیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوری بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فوری بڑی صورت کے ساتھ فوری زمین پر اترنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوری میری خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قابل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوری زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا، زمین پر گرنے سے پہلے وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔